صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ، گزشتہ صحبت میں نے علم کی ٹاپک پر ہی گفتگو کر رہا تھا، اسی کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ تو علم جو ہے افضل ہے انسان کے لیے، علم جو ہے افضل ہے انسان کے لیے۔ علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بغیر علم کے حقیقت میں انسان نہیں بنتا۔ اللہ اور بندے کا فرق بھی علم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، بات سمجھ میں؟ اور علم سے ظاہر اور باطن دونوں بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جو شرک ہے، یعنی پاکی ہوتی ہے ظاہر کی اور باطن کی، تو ظاہر بھی پاک کرتا ہے اور باطن بھی پاک کرتا ہے۔ تو ہمارے سرکار قبلہ نے علم کی فضیلت پر اپنی کتاب میں بیعت اور پیر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو کتاب لکھی، اس میں ایک باب علم کا لکھا ہے۔ تو اس میں آپ نے قرآن کے ذریعے سے اور پھر احادیث کے ذریعے سے، پھر اقوال بزرگان کے ذریعے سے علم کو سمجھایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ علم عمل سے افضل ہے، علم عمل سے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جو ہے عمل سے افضل ہے۔ تو عمل جو ہے وہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب آپ علم سے گزرتے ہیں، ورنہ تو آپ کے عمل غلط رہے گا، آپ کا عمل غلط رہے گا، آپ کا عمل صحیح نہیں رہے گا، آپ اس عمل کو صحیح سمجھتے رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنے والا نماز بغیر علم کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا طریقہ، نماز کا علم اسے معلوم نہیں ہے، بغیر علم کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے نماز پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کو وہ جانتا ہی نہیں، غلطیوں کو وہ جانتا ہی نہیں، تو وہ سدھارے گا کیسے؟ بلکہ اس غلطی کو کے ساتھ وہ نماز پڑھتے رہتا، بس سمجھ میں غلطی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے رہتا۔ اس طرح جو بھی عمل ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں، وہ عمل بغیر علم کے کرنے سے یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کو بھی صحیح سمجھ کر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو، کیونکہ غلطیوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قبول نہ ہو۔ اس طرح غلطی پر ہی ہم لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ بغیر علم والے یعنی جاہل لوگ بغیر علم کے اگر عمل کرنے لگیں گے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ غلطیوں کے ساتھ ہوگا، بات سمجھ میں؟ تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل درجات میں کم ہو جائے گا، بات سمجھ میں؟ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، آپ سمجھتے رہیں گے کہ نماز ہم نے صحیح پڑھی، سمجھ میں؟ اذان دینے والے نے مؤذن کو علم نہیں اذان کیسے دینا، کیا دینا، اب وہ اذان دے گا، الٹ پلٹ دے گا، تو وہ سمجھتے رہے گا کہ یہی صحیح ہے،
بات سمجھ میں؟ کسی طرح روزدار کو روزہ رکھنے والا روزے کا علم نہیں تو وہ غلطی کے ساتھ روزہ رکھے گا، ایسا فجر کے وقت میں کھاتے رہے گا، بات سمجھ میں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ کھا سکتے ہیں فجر تک۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سحری چھوڑ دیتے ہیں، بن سحر یعنی غفلت سے سو جاتے ہیں اور سحر وغیرہ سب گزر جاتا ہے، طلوع آفتاب بھی ہو جاتا ہے، اس وقت میں اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی یہاں پچھتاتے ہیں اور فوراً پانی پی کر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ان کو معلوم نہیں، اب کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پانی پینا نہیں، کیونکہ وقت گزر گیا کھانے پینے کا، بات سمجھ میں؟ اور پانی پی کے روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ تو جہل کی وجہ سے عمل صحیح نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں؟ تو جو بھی عمل کرنا ہے اس سے آگے اس کا علم حاصل کرنا، بات سمجھ میں؟ علم ہی اخلاق ہے، علم ہی اخلاق ہے، علم ہی اخلاق کو سکھاتا ہے، بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح آپ کو شرک کی حقیقت معلوم نہیں، آپ شرک ہر توحید کو شرک سمجھنے لگے، توحید کو شرک سمجھنے لگے، شرک کی حقیقت معلوم ہی نہیں آپ کو، آپ ہر اچھے کام کو شرک میں دخل دے دیا، شرک کہنے لگے، تو اس طرح وبال آئے گا، بات سمجھ میں؟ اسی طرح کفر کی حقیقت معلوم نہیں، آپ کفر کرنے لگے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، آپ شرک کرنے لگے سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، بات سمجھ میں؟ اس طرح آپ گناہوں میں کثرت کرتے چلے جائیں گے، بغیر علم کے عمل کرتے رہیں گے تو وہ عمل بھی بیکار ہو جائے گا بلکہ گناہ کما کے دیتے رہے گا۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو کیا چاہیے؟ علم سیکھنا حد تک، یعنی اس کے ضرورت کے حد تک علم کا سیکھنا فرض ہے، فرض بتایا گیا، سمجھ میں؟ اب علم ہی نہیں تو فرض کی حقیقت بھی معلوم نہیں، فرض ضروری ہے، فرض کے نہ کرنے پر عذاب ہوگا، پوچھ ہوگی، بات سمجھ میں؟ جیسا بھی ہے وہ نماز پڑھ لیتا بھائی، کیسا بھی پڑھ لیں گے، کیسا بھی پڑھ لیں گے، کیا روزہ رکھتے ہیں کیسا بھی رکھ لیں گے، روزہ تو رکھتا ہے نا، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکام بھی نازل فرمایا، بات سمجھ میں؟ علم والا یہ جانتا ہے کہ مجھے اس احکام پر عمل کرنا ہے، احکام کے خلاف جانا ذات کے خلاف جانا ہے، بات سمجھ میں؟ کسی آپ کے والد نے آپ کو کچھ احکام دے دیا، حکم کیا، آپ کو حکم کیا اور آپ اس کے خلاف کرتے ہیں، خلاف کر کے یہ جان رہے ہیں کہ میرے والد مجھ سے محبت کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ آپ ان کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت کہاں ہوگی؟ وہ کیسا آپ کو پسند کرنے لگیں گے؟ بات سمجھ میں؟ بلکہ آپ پر خفا ہوں گے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ خوش ہوں گے، خوشی کب ہوتی ہے؟ حکم کی تعمیل کرنے پر۔ تو اسی طرح اللہ تعالی کے احکام کے پابند ہو جانا، تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے گا، بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہونے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا، آپ کو کیا حاصل کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ علم کے بغیر اللہ کے احکام پہچانیں گے ہی نہیں، رسول اللہ کے احکام پہچانیں گے نہیں، اور اللہ سے محبت کا دعویٰ اور رسول سے محبت کا دعویٰ، بات سمجھ میں؟
تو علم افضل ہے، علم افضل ہے، علم ہی تمہیں ظاہر و باطن کی ناپاکیوں سے دور کرتا ہے، علم ہی تمہیں ظاہر و باطن کی ناپاکیوں سے دور کرتا ہے، اور پاکی ہی اللہ تعالی کی پسندیدہ ہے۔ ہر ایک کو پسند کیا ہے؟ پاکی۔ غلاظت کسی کو پسند ہے؟ نہیں، پاکی۔ تو آپ کا ظاہر بھی پاک ہونا ہے تو آپ کو علم سیکھنا ہے، آپ کے باطن کو بھی آپ پاک کرنا ہے تو آپ کو علم سیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو شرک یہ غلاظت ہے، اس غلاظت سے پاک ہونا ہے۔ کفر ایک غلاظت ہے، اس غلاظت سے پاک ہونا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو شرک کفر وغیرہ سے پاک ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم ہے نا افضل ہے، علم ہی سب کچھ ہے۔ بات سمجھ میں؟ علم کے بغیر آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو علم ہی نہیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حقیقت میں جو مشرکین ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ علم سے دور ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک کرنے لگے۔ بات سمجھ میں؟ کافر جو ہے وہ بھی علم سے دور ہے، اس لیے وہ کفر کرنے لگا۔ تو شرک، کفر، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ برائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اگر جا کر دیکھیں گے تو جہل کی وجہ سے ہوتی ہیں، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم کی وجہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو آخری میں جہل ثابت ہوگا، جاہل ہوگا وہ۔ بات سمجھ میں؟ ہر برائی، ہر گناہ جہل کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، جہل کی وجہ سے پیدا ہو، اور ہر اچھائی، ہر بھلائی، ہر نیکی علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو علم کو اللہ سے مانگتے رہنا افضل ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک ہے حفظ، یاد کر لینا۔ یاد رکھو، ایسے ہی بغیر سمجھے ہوئے یاد کر لینا علم نہیں ہے، وہ حفظ ہے، یاد ہے۔ حافظ قرآن ہے، ہاں ان کا رتبہ تو بڑا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کا حفظ کرے، مگر حفظ تک کے اعتبار سے وہ عالم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ عالم نہیں ہے، وہ ایک حافظ ہیں، حفظ کرے کیے ہوئے آدمی ہیں۔ حفظ کرنے والا یعنی ہر بات کو کوئی حفظ کر لیتا ہے بغیر فہم کے تو عالم نہیں۔ تو فہم جو ہے حقیقت میں وہی علم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آج لوگ غفلت کھا رہے ہیں، حافظ کے پاس مسائل پوچھنے لگتے ہیں، پوچھنے والا بھی جاہل، کیونکہ اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، بس اس کو کوئی دوسرا علم نہیں ہوگا، یہ نہیں جانتا، بلکہ یہ سمجھ جاتا ہے یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، الٹا حافظ قرآن ہے۔ حافظ صاحب بھائی، حافظ صاحب مولوی صاحب نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں؟ جس کی وجہ سے بھی سماج برباد ہو جاتی ہے۔ اب ان کو کیا معلوم؟ نہیں معلوم ان کو، وہ تو خالی حفظ کرنے والے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب انہوں کاتبیت بول دیتے، تمہیں کچھ پوچھے اور انہوں کچھ بولے، تمہیں آسمان کی پوچھے انہوں زمین کی بولے۔ بات سمجھ میں؟ اب غلطی ہو جاتی ہے تو جہل پھیل جاتا ہے۔ تو پہلے جاننا کہ عالم کون ہے۔ بات سمجھ میں؟ جس کے پاس فہم ہو، جسے انگریزی میں نالج کہتے ہیں، فہم ہو، نالج، فہم ہو، جو سمجھ رکھے، ہر بات
کو سمجھے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ کسی علم پر عبور رکھتا ہے, کوئی اور علم پر عبور رکھتا ہے. اس طرح علم کے اقسام ہیں. علم چیپٹرز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ کوئی سبجیکٹ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. کوئی کچھ سبجیکٹ کو جانتا ہے, کوئی کچھ سبجیکٹ کو جانتا ہے, کوئی کچھ سبجیکٹ کو جانتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی جاننا ہے ہم کو کہ یہ کیا جانتا ہے. کوئی سیاست کے سبجیکٹ میں عبور حاصل کرتا ہے, اب اسے جا کر آپ دین کے معاملے پوچھیں گے تو آپ بے وقوف ہیں. بات سمجھ میں؟ پہلے اتنا تو ہم کو علم حاصل کرنا ہے کہ عالم کون ہے اور علم کیا ہے. کوئی ہے جو حساب کا علم رکھتا ہے, اس میں اسے عبور حاصل ہے, وہ بہت بڑا آدمی ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ اس سے جا کر مسئلے مسائل پوچھنے لگے, وہ کیا بتائے گا؟ اب وہ جو بھی بتائے گا وہ الٹا بتائے گا. بات سمجھ میں؟ اب یہ ہے گھر بننے کا علم رکھتا ہے, سول انجینئر. اب وہ سول انجینئر, اب اسے آپ عالم سمجھ گئے, عالم دین سمجھ گئے, تو ایسا نہیں. وہ بھی عالم ہے مگر اس سبجیکٹ کا عالم ہے. کوئی آج کل تو ایک عام بات ہے کہ لینگویج جو ہے اس کو علم جاننے لگے ہیں, لینگویج کو علم جاننے لگے, زبان کو. کوئی اردو زبان اچھی بولتا ہے تو آپ سمجھ گئے اس کو عالم. کوئی عربی زبان اچھی بولتا ہے آپ سمجھ گئے اس کو عالم. کوئی انگریزی بولتا ہے آپ سمجھ گئے اس کو عالم. وہ بولنا ہے, بولنا سمجھ نہیں ہے. بچہ بھی بولتا ہے, بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس کے بولنے میں اور بڑے آدمی کے بولنے میں, عقل والے کے بولنے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ناسمجھ بچہ جو ہوتا ہے, نابالغ بچہ جو ہوتا ہے, ناسمجھ جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے. اس کے بولنے میں اور عقل والے کے بولنے میں, بڑے آدمی کے بولنے میں فرق ہے نا. سمجھ میں؟ تو بولنا یعنی زبان کو علم سمجھ جانا, اور جو زبان اچھی طرح جانتا ہے اسے عالم جان لینا, یہ بھی بے وقوفی ہے. بچپن میں اب تیلگو حضرت اچھا جانتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, اب میں ان کو عالم جان لیا, اب ان سے میں دین کے مسائل پوچھنے لگا, سب سے بڑی حماقت ہے, بے وقوفی ہے. سمجھ میں؟ کوئی عربی اچھی جانتا ہے, عربی پر عبور حاصل کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہوں گے, آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں کتنے کی لوگ جو غیر یعنی کافر لوگ جو ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, مشرکین ہیں, یہ لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں, اور ان کو اچھی طرح اب وہاں چونکہ عرب میں بسے ہوئے ہیں, اب وہ اچھی عربی بولتے ہیں. اب ان کو آپ عالم جان لیں گے, مولوی جان لیں گے, یہ بھی حماقت ہے. اور یہ بھی حماقت ہے کہ کوئی ڈریسنگ کیا ہوا ہے, ڈریس جو ہے وہ عالم کی نشانی نہیں ہے. اس کا فہم ہے, اس کی سمجھ ہے, علم کی نشانی. کوئی ایک ہے جو اچھی خاصی بڑی داڑھی رکھ لیا اور گردہ رکھ لیا, لمبے لمبے بال رکھ لیا, اور کیا امامہ بن رہا ہے, اور جبہ پہن رہا ہے, لنگی پہن رہا ہے, سب کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, برابر شریعت کے مطابق ٹخنے کے اوپر باندھ رہا ہے, اور وہ کیا بولتے مسواک جیب میں رکھا ہوا ہے, سب رکھا ہوا ہے. آپ اسے سمجھ گئے عالم دین ہے. یہ بھی حماقت ہے. اس کو پہلے پرکھنا ہوگا, جاننا ہوگا
کہ وہ کتنا علم حاصل کیا ہوا. بات سمجھ میں؟ تو عالم کی پہچان حاصل کرنے کی پہلے سمجھ ہونا. علم حاصل کرنے کے لیے پہلے تو عالم کی پہچان حاصل کرنے کی سمجھ ہونا ہے نا. تو اس لیے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کو اسکول، آج کل تو اسکول میں پڑھاتے ہیں نا، اسکول میں پڑھنا وہ افضل سمجھ رہی نا، یعنی دنیاوی علوم کو حاصل کرنا دینی علوم سے افضل جان رہے ہیں، نہیں آج کل جان رہے ہیں. اور اس دنیاوی علوم کے لیے بچہ پیدا ہونے سے آگے والدین گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ماں باپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوا تو ہم کون سے اسکول میں ڈالیں، وہ اسکول بہت اچھی ہے، وہ اسکول. اس طرح اسکولوں کو پرکھتے ہیں نا، پرکھتے ہیں. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی سوچتے ہیں، آزو بازو پوچھتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بچے کس طرح ہیں اور یہاں کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے، یہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اور اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ لینے کی، بچے کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. تو اسی ماں باپ پر فرض ہے، مسلمان ماں باپ پر، کہ اپنے بچے کو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی تلاش کریں کہ کون شخص اچھا ہے، کون صحیح عالم ہے، کون سچا ہے، اس کا علم کتنا ہے، یہ سمجھ کر اس کی صحبت میں اسے بھیجیں. بات سمجھ میں ہے؟ اسکول دیکھنے میں بڑی خوبصورت رہتی ہے، بڑے بڑے بلڈنگاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ کو وہاں داخلہ دلا دیتے ہیں کہ یہ سمجھ کر کے بہت بڑی اچھی اسکول ہے، وہ رہتی ہے برباد. تو اب اپنا بچہ برباد ہو جاتا، سمجھ میں ہے؟ اور دوسری بات، علم دین کے لیے مدرسے میں پڑھے ہونے والا ہی عالم ہے یہ ضروری نہیں ہے. عالم کی صحبت میں کوئی ہے، صحیح عالم کے صحبت میں ہے اور اس کی صحبت سے وہ فیض پایا ہے تو کافی ہے. اس سے بھی آپ اس سے صحبت اختیار کر کر اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، دینی علم. کیونکہ یہ دینی علم جو ہے یہ اصل میں تمہارے زندگی کا علم ہے، تمہارے طور طریقے کا علم ہے، تمہارے ظاہری اعتبار سے بھی جینا سکھاتا ہے، باطینی اعتبار سے بھی جینا سکھاتا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ دونوں طریقے سے سکھاتا ہے. تو یہ آپ کی فطرت، ہماری انسانیت کی فطرت جو ہے اس فطرت پر دین اسلام ہے. تو اب علم بھی کیا ہوگا؟ اسی فطرت پر ہوگا نا. بات سمجھ میں؟ تو ضرورت کے حد تک علم حاصل کرنا ہر مرد، مسلمان اور عورت پر فرض ہے، تو حاصل کرنا چاہیے. اور علم جب حاصل کرتے ہیں تو آپ بلندی آپ کو ملتی ہے. بات سمجھ میں؟ علم ہی وہ چیز ہے جو آپ کو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. بات سمجھ میں؟ حق اور باطل کو جاننا افضل ہے. یہ علم بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ہمارے اندر جب علم آتا ہے، ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم عالم بنتے ہیں. تو عالم یہ جاننے لگتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. سمجھ میں؟ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جب یہ جاننے لگتا ہے انسان تو سچ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ سے دور ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ جھوٹ سے دور ہوتا ہے. جھوٹ ہی حقیقت میں اللہ سے دور کرتی ہے اور تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہے. جھوٹ ہی. تو ہمارے سرکار قبلہ نے ہمیں یہ بات بتائی
کہ جھوٹ جو ہے اس سے بچو. جھوٹ ہی حقیقت میں شرک ہے، جھوٹ ہی حقیقت میں کفر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ شرک کیا ہے؟ ایک جھوٹ ہے، ایک کھلا جھوٹ ہے. جس ذات دوسرے ذات کے جیسے نہیں ہوتی، اس ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دینا، یعنی اس ذات کے جیسا دوسرے ذات کو یا دوسرے کو جان لینا شرک ہے. اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ الگ ہے، جس میں وحدت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس میں ایکتائی ہے، اس کے جیسی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. کثرت تو عبد میں ہوتی ہے، شرک عبد میں ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، کثرت عبد میں ہوتی ہے. ذات عبد میں کثرت ہوتی ہے، ذات حق میں وحدت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جو وحدت ہے اس میں شرک کیسا، شریک کیسا؟ بات سمجھ میں آئی؟ شریک نہیں ہو سکتا. تو آپ تو شرک، مشرک کون ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹ کو سچ جان لینے والا، جھوٹ کو سچ جان لینے والا، جھوٹ کو حقیقت مان لینے والا. ایک کھلا جھوٹ ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ ایک الگ ذات ہے. اس ذات کا علم ہمارے حیثیت تک، ہمارے حد تک جتنا جاننا چاہیے ہم کو بندہ، اتنا اللہ کا علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ گناہ تو گناہ خارج اسلام ہو جاتا ہے. شرک خالی گناہ نہیں بلکہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مشرک کون ہے؟ جاہل ہے، جو جہل کو حق جان لینے والا. بات سمجھ میں آئی؟ جہل کو سچ سمجھ لینے والا. تو یہ ایک کھلا جھوٹ ہے. اس جھوٹ کو سچ جان لینے والا، اس باطل کو حق جان لینے والا. بات سمجھ میں آتی؟ تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہم کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. علم یہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے. تو علم ہم کو شرک سے دور کر دیتا ہے. علم جب آتا ہے شرک سے دور کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ علم دین اس لیے افضل ہے، ہم کو جاننا ہے. آپ مسلمان پیدا ہو گئے الحمدللہ، مگر آپ پر فرض ہے کہ علم دین حاصل کریں. اگر علم دین نہ حاصل کریں گے تو کیا ہوگا واللہ عالم. اگر آپ کی قسمت اچھی نہیں رہی آپ مشرک مریں گے. بات سمجھ میں؟ آپ کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں کئی شرک کرتے ہوئے ہوں گے، اور جب پہلا ایک شرک ہو گیا تو آپ خارج اسلام ہو گئے. اب آپ کتنی بھی نیکیاں کرو وہ اب کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ جانو، پہلے آپ کے ہاتھ سے شرک ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کریں اور پھر سے اسلام میں داخل ہونا. یہ ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب آپ کو پھر اسلام میں داخل ہونا ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے. اگر منکو ہیں یعنی نکاح کر چکے ہیں تو بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی، تو اس لیے پھر نکاح کرنا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ تمام چیزیں جاننا ہے. تو آپ علم حاصل نہ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے شرک ہوتے چلے جائے گا.
تب یہ پہلا شرک ہو گیا، آپ خارج اسلام ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کی نیکیاں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو معلوم ہوا علم کا سیکھنا بہت افضل ہے، ضرورت ہے. آج جو مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں وہ نقصان علم کے نہ سیکھنے سے. سمجھ میں آیا؟ ایک طبقہ جو انگریزی جان لیتا ہے، ایک طبقہ جو عربی جان لیتا ہے، ایک طبقہ جو اردو جان لیتا ہے، وہ طبقہ اپنے آپ کو عالم جان لیتا ہے. یہی ایک بہت بڑی جہل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ اپنے آپ سے سوچنے لگتا ہے. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ ایک سبجیکٹ پر اسے جب عبور حاصل ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کل علم حاصل کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ مگر کل علم حاصل کر لیا وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے جو حقیقت میں علم دین پر عبور حاصل کر لیا. ایک شخص ہے جو دنیا کے دیگر علوم سے نا واقف ہے مگر علم دین سے واقف ہے، تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور میں بہت سارا جانتا ہوں، میں عالم ہوں. دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ علم دین تمام علم سے افضل ہے اور یہی حقیقت ہے. مسلمان کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم تھوڑا 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 علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں، اور جو ہی ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کو بدلتے چلے جانا چاہیے. علم سیکھا اور عمل ویسے کا ویسا ہی رہا تو علم کا فائدہ اٹھانے والا نہیں. کوئی چیز ہے آپ کو ملتی ہے، اب آپ چائے آئی آپ کے سامنے، اب چائے کو ایسے ہی رکھ لے کے بیٹھ گئے تو چائے سے کوئی فائدہ مل سکتا کہ آپ کو؟ نہیں. آپ اس فوراً عمل کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ چائے ہاتھ میں آتے ہی وہ چائے کے کپ کو لے کے جا کے کہاں لگائے؟ منہ میں لگائے. یہ عمل کرے نا، پینا شروع کر دیا. پینا شروع کرے تو چائے کا فائدہ آپ کو مل گیا. تو اسی طرح علم فقط حاصل کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے تو ایسا علم حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ علم آتا ہے، علم حاصل کرتے ہیں، کرنے کی ضرورت آپ اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا کیا؟ ہم اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے، طرز زندگی کو صحیح کرنے کے لیے علم سیکھنا ہے. سمجھ میں؟ آپ کارپینٹری کا علم سیکھ کے رکھ لیے، اب کچھ بھی نہیں کرتے تو اب وہ علم بیکار ہو گیا. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ علم بیکار ہو گیا. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح علم کو بیکار بھی نہ کرو اور علم کو حاصل کیے بغیر بھی نہ رہو. حاصل کیے بغیر رہیں گے تو بھی جاہل، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں رہی اور عمل تمہارا صحیح نہیں رہا تو بھی تم جاہل ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو آج کی کلاس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.